اگر آپ نے باقی پیغامات نہیں سنے تو میں انکریج کروں گا کہ ضرور جائیے. صرف میرا وہ نام لکھ کے آپ آگے پریئر لکھیں گے تو سارے پیغامات جو دعا کے اوپر دیے گئے ہیں وہ باری باری آپ کو نظر آ جائیں گے. اس فرائیڈے کو نائٹ پریئر تھی اور جب ہم اس میں بیٹھے تو ایک دفعہ پھر سے وقت تھا کہ ہم ان زندگیوں کے لیے دعا کریں جو چاہتی ہیں کہ انہیں پاک روح کا بپتسمہ ہو. اور ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن جولیٹ جو ہیں وہ جرمنی سے یہاں پہ آئی. انہوں نے سنا کہ خدا برکت دے رہا ہے, پاک روح کے بیپٹزم جو ہیں وہ ہو رہے ہیں عبادات میں, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی ضرور آئیے. ہم دعا کر رہے تھے دو بہنوں کے لیے اور اس دوران میں جب دعا جاری تھی اس ساری وقت میں پریئر ٹائم میں تو مجھے دلی طور پہ تھوڑا سا افسوس ہوا کہ بہنوں کو خداوند اس طور سے نہیں چھوا کہ انہیں پاک روح کا بپتسمہ ہو. یہ خدا کے کام ہے, ہمارا کام ہے گائیڈ کرنا, انکریج کرنا, کلام دینا اور ساتھ مل کے دعا کرنا. لیکن مجھے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ آن, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب عبادت ختم کی ہم نے تو میرے دل میں تھا کہ کچھ ہوا ہے, لیکن دو ہی بہنیں تھیں, ایک چھوٹا سا گروپ تھا, ہم 8-10 لوگ تھے. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند کے کام ہے. تو بھائی انیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ دعا بند کروں. تو مجھے اس کا ذاتی تجربہ بھی ہے, جب دعا جاری ہوتی ہے تو بعض کا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ دعا کو بند کریں. تو میرا جو میں نے جب سنا تو میں نے اس کو اسی طرح سے سمجھا کہ وہ دعا کر رہے تھے, بڑا جوش تھا روحانی اور ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ دعا کو بند کریں. یہ فرائیڈے نائٹ کی بات ہے. سیٹرڈے ایوننگ کو ہمارے گھر میں پریئر میٹنگ تھی. تو جب ہم سارے وہاں پہ جمع تھے اور جب وہ جانے لگے عبادت کے بعد تو ان کی اہلیہ بہن گایتری نے کہا کہ آپ نے پادری صاحب کو بتایا کہ کل کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں جی میں نے بتایا. تو میں نے سوچا کہ خاص کہا ہے تو کوئی خاص بات ہوگی. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے تو آپ نے بتایا کہ آپ کو کل پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے. تو میں ایک دم الرٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں بتایا انہوں نے. تو کہتے کہ نہیں وہ مجھے ہوا, میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا دعا بند کرنے کو. تو میں نے کہا میں نے تو ایک جرنل جو ہم پریئر کرتے ہیں جب اپنی زبان میں تو اسی کو میں نے ڈپکٹ کیا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں, بھائی میرے پیچھے تھے اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا رہی تھی. گائیڈ کیا, بتایا بہنوں کو جو تھی سامنے اور کہا کہ ہم دعا کریں گے اور آپ اس کو ریسیو کیجئے. تو وہ تو اس جگہ پہ شاید نہیں اسپرچولی پہنچ سکی, لیکن بھائی پیچھے کھڑے ہو کے وہاں پہ پہنچ گئے. اور خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے, بات ریسیو کرنے کی, بات لینے کی. جب آپ لینے کے لیے ریڈی ہیں تو ہاتھ رکھا جائے نہ رکھا جائے, جب آپ کو بات کی سمجھ لگ گئی ہے تو آپ کو مل جاتا ہے. اور خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. آمین آمین. سو آج جو دعا کے بارے میں آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں جس بات کو رکھنا چاہتا ہوں, مقدس پالوس رسول جب تسلنیکیوں کی کلیسیا کو لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا کہ بلا ناغہ دعا. چھوٹی سی آیت ہے, 3 لفظ ہیں, بلا ناغہ دعا کرو, اور انگلش میں ہے pray without ceasing. تو اس کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب ہی دعا کرتے ہیں, ہم سب دعا کرنا چاہتے ہیں, لیکن 2 چیزیں جس میں کلیسیا ایز اے ہول, پوری دنیا میں کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں, 2 چیزیں جن میں وہ ویک ہے. نمبر 1, آپ کو کثرت
کثرت سے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں ہو پاتی۔ اور نمبر 2، وہ آپ کو بتائیں گے میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ 2 باتیں ہیں جن میں ابلیس ہنڈر کرتا ہے۔ باقی جو کچھ بھی آپ خدا کے گھر میں کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے ابلیس کو اتنی پرابلم نہیں، لیکن جب یہ 2 کام خدا کا کوئی بندہ بندی شروع کر دے تو اس کے لیے ابلیس اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ خود انکاؤنٹر کرتی ہیں تاکہ وہ میک شور کریں کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ دعا نہ کریں، وہ بائبل مقدس کو نہ پڑھیں۔ پچھلے پیغام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دعا کا مطلب ہے پٹیشن دائر کرنا، اور پٹیشن جو ہے یہ کسی مذہبی ادارے میں نہیں کی جاتی، بلکہ پٹیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کے ادارے میں، عدالت میں کی جاتی ہے۔ جج وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، کورٹ روم میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا میں یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ کلام میں لکھا وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے، مددگار۔ جہاں پہ لکھا ہے لفظ، وہاں پہ جو لفظ اوریجنلی یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ اور وکالت کس بات کی کرتا ہے؟ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جب ہم اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، جب ہم اچھا اقرار کرتے ہیں تو وہ اچھے اقرار کی وکالت کرتا ہے کہ نہیں، یہ شخص میرے لہو سے دھلا ہوا ہے، پاک کیا ہوا ہے، اس کو میں نے مسح کیا ہوا ہے، یہ اپنی زندگی میرے ساتھ گزار رہی ہے۔ اس بات کی وکالت کر، وہاں پہ جھوٹ تو نہیں بولا جاتا۔ دنیاوی عدالت میں تو بولا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی عدالت میں اس کے سامنے تو ہر ایک چیز کھلی اور بے پردہ ہے، کلام میں لکھا ہے۔ اس لیے جو ہمارا وکیل ہے، جب ہم زمین پہ اچھے اقرار کو کرتے ہیں، پہلا اچھا اقرار ہے توبہ کرنا، اپنی زندگی خدا کو دینا، شخصی طور پہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دینا۔ یہ نہیں کہ میرا پاپا کرسچن ہے تو میں بھی نہیں، خدا کسی کا دادا نانا نہیں ہے، وہ ہر ایک کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ آپ نے شخصی طور پہ جب نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، شخصی طور پہ اس کو قبول کرنا ہے، شخصی طور پہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ اور اس کے بعد کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے اچھے کام بھی کرنے ہیں تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کے تمہارے باپ کی جو آسمان پہ لوگ کیا کریں؟ تمجید کریں، اسے گلوریفائی کریں۔ کام اچھے کرنے ہیں، لیکن اچھے کام پہ ہمارا بھروسہ نہیں کہ اچھے کاموں کی وجہ سے ہم خدا میں مقبول ہو جائیں گے، لیکن اچھے کام ضروری ہے تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جن کے اندر خدا کا پاک روح ہے وہ برے کام کر ہی نہیں سکتے، خطائیں ہو سکتی ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ اس میں بھی ڈفرنس ہے، کسی اور وقت اس میں ہم جائیں گے۔ تو کلام میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے بلا ناگہ دعا کا۔ دعا کا مطلب ہے پٹیشن دائر کرنا۔ اس کا مطلب ہے ہر روز کورٹ کے اندر، ہر روز گورنمنٹ کو، جو آسمان کی گورنمنٹ ہے، خدا نے کیا کہا تھا؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی گورنمنٹ، آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کسی مذہب کی منادی نہیں کی۔ خدا نے نہیں کہا میں پینتی کاسٹل بنانے آیا ہوں، چھتی کاسٹل بنانے آیا ہوں، کیتھولک بنانے آیا ہوں، میتھڈ۔ نو 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 نو، مسیح نے بادشاہی کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں، جب بائبل کہہ رہی ہے آپ نے دعا کرنی ہے، اس کا مطلب ہے پٹیشن دائر کرنا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہر روز آسمان کی گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ جو آئین کے مطابق
کانسٹیٹیوشن ہے، بائبل مقدس، اس کے مطابق جو میرا حق ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. یہ دعا ہے. جب آپ اپنے حق کے لیے آسمان کی گورنمنٹ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، اور جس قدر آپ کو کلام کا پتہ ہے اتنی مضبوط دعا ہوگی. جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اپنا کیس، وہ کہتے ہیں آپ کا تو کیس سمجھے آپ جیت گئے. میرا تجربہ یہ کہتا ہے ابھی کیس لگا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، حالات سچویشن کے مطابق ساری باتیں آپ کی فیور کے اندر ہیں. تو جب آپ کلام کو، آئین کو جانتے ہیں، بائبل مقدس کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کی دعا جو ہے وہ مضبوط دعا ہوگی. تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں آپ آسمان کو زمین پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں. خدا آسمان پہ ہے اور میں اور آپ زمین پہ ہیں. تو جب ہم دعا کر رہے ہیں تو اصل میں ہم آسمان کو انوائٹ کر رہے ہیں زمین کے اوپر کہ تو زمین کے اوپر. اور یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین انسان کو دی گئی ہے. چونکہ زمین مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اور بائبل مقدس کی پوری کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا نے جب بھی زمین پہ کچھ کیا ہے تو اس نے انسان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس نے انسان کو استعمال کیا ہے، وہ انسان کو یوز کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ خدا کا کام کریں. اور کتاب مقدس میں جب مسیح سے پوچھا گیا دعا کے لیے، کہا گیا، شاگردوں نے کہا تو خدا نے کیا سکھایا؟ کیا دعا کرتے رہنا تم نے؟ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی زمین پہ پوری ہو. یہ پریئر ہے جو خدا نے سکھا کے گئے، اور پوری دنیا میں بار بار یہ کی جاتی ہے. ہر لمحے میں ایمان رکھتا ہوں یہ پریئر جو ہے وہ جاری رہتی ہے. صرف اس جملے کی بات نہیں ہے. جب جو دعا میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو اس بات کی سنجیدگی کو جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے، مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے. یہ جسم جو ہے یہ دعا نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اس جسم کو مجبور کرنا ہے کہ یہ دعا کرے اور یہ کلام پڑھے. آپ نے جب مقدس پالوس رسول کہتے ہیں میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ کام کرے، لیکن میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو کرتا ہوں. یہ نہیں چاہتا یہ چرچ ہے، یہ نہیں چاہتا یہ دعا کرے، کلام پڑھے، روزہ رکھے، خدا میں چاہے، لیکن میں آئی میک شور کہ یہ کام کرے. تو میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے، اور ہر روز دعا کرنی ہے، بلا ناغہ دعا کرنی ہے. یہ اختیار آپ کو زمین پہ دیا گیا ہے. جب آپ دعا بند کر دیں گے، اگر سب انسان دعا بند کر دیں تو اس کا مطلب ہے آسمان جو ہے وہ زمین پہ انٹروین کرنا بند کر دے گا. دعا بند، آسمان کا زمین کے اوپر مداخلت بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں. چونکہ خدا نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، بائبل شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے. خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور چونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہر روز دعا کی جائے، بلا ناغہ دعا کی جائے، ہر وقت دعا جاری رہے، تو خدا نے زمین کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے سورج کے گرد. اور جب وہ روٹیٹ کرتی ہے تو
divine purpose and wisdom is کہ روٹیٹ جب ہوگا تو ایک حصے میں دن ہوگا, آپ اور میں اٹھے ہوئے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں, ہم آسمان کو دعوت دے رہے ہیں, ہم خدا کو بلا رہے ہیں, میری زندگی میں آ, میرے گھرانے کی زندگی میں آ, میری سچویشنز میں آ, میرے معاشرے کی زندگی میں آ, اس شہر میں آ, اس کلیسیا میں آ. آپ پٹیشنز دائر کر رہے ہیں, آپ اس کو بلا رہے ہیں, دعا جاری ہے. اور جب تھک کے آپ رات کو سو جائیں گے تو کسی دوسری جگہ جو ہے وہ دن ہو جائے گا, اور وہ اٹھ جائیں گے اور وہ پٹیشن دائر کرنی شروع کر دیں گے, وہ زمین پہ خدا کو دعوت دینی شروع کر دیں گے. اس لیے 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں دن موجود ہے, اور وہاں پہ موجود ایماندار جو ہیں وہ خدا کے حضور میں اپنا دست دعا بلند کر رہے ہیں. دعا جاری ہے, خدا کام کر رہا ہے کنٹینیو, کیونکہ وہ کرنا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا میرا باپ آج بھی کام کرتا ہے, میرا باپ کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا, وہ ہر وقت کا میں بھی کام کر رہا ہوں. اس لیے خدا نے اس طور سے میں ایمان رکھتا ہوں زمین کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہر وقت لوگ جو ہیں وہ جاگیں بھی اور ریسٹ بھی کریں, لیکن جب ایک سیکشن ریسٹ کر رہا ہو زمین کا تو ایک سیکشن جو ہے وہ جاگ رہا ہو زمین کا, تاکہ دعا جاری رہے, دعا کبھی بند نہ ہو. تو اس لیے جو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا زمین پہ انسان کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا, تو یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی یہ غلط سوچ ہے. جب ہم یہ کہیں کہ خدا انسان کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا, that's a wrong theology. انسان خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بائبل مقدس میں لکھا, اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو یوحنا کی انجیل ہے, 5 باب ہے, 5 آیت ہے, تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. انسان خدا کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا, اور خدا انسان کے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتا. You get my point? آپ سمجھ گئے میں کیا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ Man cannot do anything without God, and God He will not. God will not do anything without God. This is the thing. یہ نہیں وہ کر نہیں سکتا, وہ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ اس نے یہ زمین آپ کو دی ہے, یہ جگہ میرے اور آپ کے سپرد کی ہے, اس کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. اس لیے ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے اس کو انوائٹ کرنا ہے, انویٹیشن دینی ہے. جب ہم انویٹیشن دیں گے تو آئے گا. انویٹیشن کا ویسے مطلب کیا ہے؟ انویٹیشن کے دوسرے معنی ہے پرمیشن. جب آپ نے کوئی شادی کی ہے, برتھ ڈے کیا ہے, گھر میں جو پروگرام کیا ہے, آپ کال کرتے ہیں یا میسیج بھیجتے ہیں یا آپ کارڈ بھیجتے ہیں, تو وہ کارڈ کیا ہے ایکچولی؟ انویٹیشن. تو وہ انویٹیشن دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ اٹس اے پرمیشن کہ آپ آ سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, آپ کہیں گے آپ بھی چلیں, کہ نہیں جی ہمیں تو بلائے نہیں, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو. تو جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ خدا کو انوائٹ کر رہے ہیں, اسے آنر دے رہے ہیں, اور اس کا دوسرا مطلب ہے آپ اس کو پرمٹ کر رہے ہیں کہ وہ زمین پہ آئے اور وہ میری اور آپ کی سچویشنز میں انٹروین کریں. سو گویا خدا جو ہے زمین پہ کام کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ایماندار ہے, یہ دعا کرے گا, یہ دعا کرے گی, یہ مجھے بلائے گی اور میں آؤں. اس سے ریسپیکٹنگ فیکٹر اباؤٹ گاڈ
کہ ہم اسے انوائٹ کریں، بلائیں. آپ ہم ایک دوسرے کے گھر میں کبھی بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو یہ اٹس اے میٹر آف ریسپیکٹ. تو مجھے اور آپ کو خدا کو انوائٹ کرنا ہے. اور جب خدا آئے گا، جب آپ انوائٹ کریں گے، تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے دعا کا مطلب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا انوائٹ کر سکتے ہیں، آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، آپ پٹیشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. جو آپ نہیں کر سکتے وہاں سے پھر خدا کنٹرول کو سنبھال لیتا ہے. پھر وہاں سے خدا جو ہے وہ اس کام کو شروع کر دیتا ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. سو ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جب تک آپ دعا نہیں کریں گے خدا رکا رہے گا، خدا ویٹ کرتا رہے گا. ہم بعض کا کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی اتھارٹی کے پاس جائیں اور اس کو جاتی کہیں کہ وہ میرا کام کر دے. جب آپ کسی کو ریکویسٹ کریں تو آپ اس کو سیدھا لکھیں یہ مجھے جی چلو مجھے 5,000 روپیہ بھیج. دس از ناٹ دا وے. میں جب بھی کسی کو ایس ایم ایس بھی کروں آئی آلویز اسٹارٹ ود سم تھنگ ریسپیکٹڈ. میں بہت کم خالی ہو کے لکھ دیتا ہوں یا خالی یہ لکھ دیتا ہوں. آئی ڈونٹ فیل گڈ. مجھے اور آپ کو وہ کرنا ہے جو خدا کہتا ہے، دعا کرنی ہے. لیکن جب دعا کرنی تو یہ نہیں بس ہم وہاں جائیں کہ خدا میں یہ کر دیں. صرف اس سے مانگنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ایسا نہیں. مانگنے کے لیے نہیں جاتے. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہیں کن چیزوں. ہم جسمانی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بلایا ہی نہیں گیا. ہم نے اور چیزوں کو مانگنا ہے. آج حوالہ پڑھا ہے بھائی نے 150 زبور، اور اگر آپ 149 زبور پڑھیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے مانگنا کیا ہے. وہاں پہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ جو آپ نے مانگنا ہے، وہاں پہ آپ نے کلام میں لکھا ہے کہ تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں اور ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے اور اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے. یہ ہے پریئر کا لفظ، دعا کرنے والا. اور روٹی پانی نہیں مانگتے رہتے. یہ تو خدا جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا. کلام نے کہا پرندے جو نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں ان کو بھی خدا دے رہا. Prayer is entirely a different thing. ہم نے اس میں انٹر ہونا ہے. آپ جانتے ہیں میں نے 3 سال تک جب خدا نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے 3 سال تک کچھ نہیں مانگا. دعا میں صرف دعا میں جاتا تھا. I just praise God and nothing else. Praises and thanksgiving and that's all. کچھ بھی مجھے ضرورت محسوس ہوتی تھی میں کبھی نہیں مانگتا تھا. اور ان 3 سالوں میں نے دیکھا میں نے کچھ نہیں مانگا اور مجھے سب کچھ ملا. کیونکہ وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. آپ جائیں اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو بڑھائیں، اس سے اپلفٹ کریں. یو ول گیٹ ایوری تھنگ. لیکن خدا انتظار کرتا رہتا ہے کہ آپ کہیں گے تو وہ کرے گا. اگر آپ مقدس حوالہ جات میں بہت زیادہ ہیں، جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ بار بار کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ میری آنکھیں اندھی ہیں تو یسوع
کے ٹھیک کر دوں. What a question. اگر آپ اسے جنرلی کوئی بحث کرنا چاہے اس پہ تو کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے آپ کا؟ اس کو نظر آ رہا بندے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں, بڑی مشکل میں ہیں, بڑی مصیبت میں ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے چاہتا ہے. اس کویسچن کا میننگ کیا ہے؟ Give me permission to do it. خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. خدا نے آدم اور ہوا کے ساتھ زبردستی نہیں کی. جب ہوا وہ پھل توڑ رہی تھی تو خدا جو الخبیر ہے, ساری چیزوں کی خبر ہے اسے, وہ جانتا تھا یہ کیا کرنے لگے. جب وہ پھل لے کے آدم کے پاس جا رہی تھی, he knows, he didn't interfere, اس نے مداخلت نہیں کی, کیونکہ ان کی آزاد مرضی اس نے دی ہے, جو وہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہے. آج ہم بھی آزاد ہیں, اس لیے خدا یسوع مسیح پوچھتے تھے کیا تو چاہتا ہے میں یہ تیرے لیے کروں. کل ہم ایک حوالہ پڑھ رہے تھے مقدس مرکز کی انجیل میں, اور ایک باپ جو ہے بیٹے کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے تیرے شاگرد اس میں سے بدرو نہیں نکال سکے, اگر تو کر سکتا ہے تو کر. تو کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کیا تو کر سکتا ہے. کیا انہوں نے زور دیا کہ یو ڈونٹ ہیو فیتھ کہ میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں خدا میری بے اعتقادی کا علاج کر. اور پھر خدا نے اس کو شفا دی. پہلے اس کی پریئر کو خدا نے کریکٹ کیا ہے. جب تک ہم غلط دعائیں کرتے رہیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں برکت نہیں آئے گی. ہم زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مس کر دیں گے. ہاں جی, یہ حوالہ جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں, مرکز کی انجیل ہے, 9 باب ہے اور اس کی 23 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے, جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلے اس کی دعا کو کریکٹ کیا کہ اگر تو کر سکتا ہے, تو پھر خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا ہے. سو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دعا کرنی ہے, اور مجھے اور آپ کو جب دعا کرنی ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کرنا ہے, pray without ceasing. اس کا مطلب ہے دعا رکنی نہیں چاہیے. دعا یہ نہیں کہ میں بیٹھوں آنکھیں بند کروں اور بس وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دوں. نو, یہ دعا نہیں, یہ ریپیٹیشن. دعا یہ ہے آپ کی آنکھیں بند ہو یا نہ ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ان باتوں کا ذکر کیا کرنا استشنا کی کتاب میں لکھا ہے. کلام کی باتیں کی, دعا خدا سے بات جاری رہنی چاہیے. حالت کی بات نہیں ہے, آپ کس حالت کے اندر ہے, اب کسی بھی حالت کے اندر ہے, آپ کے اندر سے دعا جاری رہنی چاہیے, اس کو بریک نہیں ہونا چاہیے. اور پھر رزلٹ اور نتائج جو ہیں وہ فرق نکلنا شروع ہو جائیں گے ہماری زندگیوں میں سے اگر ہم یہ کریں گے. اسی لیے بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 9 نعمتیں ہیں پاک روح کی. پاک روح کی 9 نعمتیں ہیں, اور ان میں سے کوئی نعمت دعا کی نعمت نہیں ہے کہ یہ دعا کی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا سب نے کرنی ہے. نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں یہ کہ جس کو وہ نعمت ملے وہ اس کو انجام دے. وہ اس آفس کے لیے, اس نعمت کے لیے بلایا گیا ہے, بلائی گئی ہے, اور وہ زندگی اس نعمت کو اس زندگی میں سے آپریٹ کرتی ہے وہ نعمت. تو دعا جو ہے یہ کوئی نعمت نہیں ہے, شفاعت کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اس لیے نعمت نہیں ہے کیونکہ ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں برتنی ہے. اس لیے خدا نے کبھی کسی کو چنا بھی نہیں کہ میں نے تجھے دعا کے لیے چنا ہے, کیونکہ یہ سب کا کام ہے جو سب نے کرنا ہے اور بغیر رکے کرنا ہے, وداؤٹ سیزنگ اس کو کرنا ہے. اگر بار بار ایک گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دعا کی کمی ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ جاگو اور
دعا کرو تاکہ آزمائش میں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی میں گناہ کا ٹائم ہے، آپ جس وقت میں گناہ ہو جاتا ہے، تو اصل میں وہ وقت دعا کا وقت ہو جانا چاہیے. جب وہ وقت کو آپ ریپلیس کر دیں گے پریئنگ ٹائم سے، تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا. یہ فارمولا ہے. ہم ریپلیس نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی گناہ ہو جاتا ہے. وہ تو ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو ریپلیس نہیں کیا. دعا کے ساتھ آپ کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور خدا یسوع مسیح نے فقیہوں سے اور فریسیوں سے جب وہ ملے تو ان کو کیا کہا؟ اے ریاکار. کیا کہا؟ اے ریاکار. ریاکاروں کے لیے انگلش ورڈ یوز ہوا ہے ہپوکریٹس. اور ہپو کا مطلب کیا ہے اس کے اوریجنل لینگویج میں؟ ایکٹر. جب وہ کہہ رہے کہ تم ریاکار ہو تو وہ کہہ رہے تم ایکٹرز ہو. تم ایکٹ کرتے ہو دعا کرنے کا، تم ایکٹ کرتے ہو روحانی ہونے کا، لیکن اصل میں ہو نہیں. تو ہمیں ایکٹنگ نہیں کرنی دعا کی، ہمیں ایکٹنگ نہیں کرنی خدا کے ساتھ چلنے کی. ہمیں خدا کے ساتھ چلنا اور اس کے لیے چرچ کی بات نہیں ہے. چرچ میں تو جو بھی آ جائے گا، تو وہ اگر کوئی نہیں بھی جانتا آ کے کتنا بھی خراب شخص ہو، دنگا فساد کرنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو، جو وہ پیچھے آرام سے آگے بیٹھ جائے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے، کوئی سچویشن پیدا ہوگی، پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا وہ کیا. تو مجھے اور آپ کو ایکٹ نہیں، خدا نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم ایکٹ کرتے ہو. کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اونچی اونچی جگہوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے اونچی جگہوں پہ کھڑے ہو کے، سڑکوں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اور خدا نے اس کو کنڈیم کیا، سڑکوں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا. کیوں؟ کیونکہ خدا میں جانتا تھا یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس لیے غلط ہے کیونکہ دعا جو ہے وہ پٹیشن ہے، اور پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں دائر کی جاتی ہے. پٹیشن کبھی بھی پبلک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنا دعویٰ جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں دائر کرتے. آپ جاتے ہیں عدالت کے کمرے میں، وہاں پہ اپنا دعویٰ دائر کرتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں جا اور اپنا دروازہ بند کر، وہاں پہ دعا. اس لیے جب مجھے کسی نے کہا دعا کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سنڈے کو بھی تو پریئر ہوتی ہے. نہیں پریئر نہیں ہوتی. وہ تو ہارڈلی بھی 3 4 5 منٹ پریئر ہوتی ہے پوری سنڈے کی بات میں 2 گھنٹے. پریئر کے لیے علیحدہ وقت، پوشیدگی میں کمرہ بند کیجئے، خدا کے حضور میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ آپ کو کام ہے وہ انویزیبل ہے، اس لیے آپ کی دعا بھی جو ہے وہ انویزیبل ہونی چاہیے. بائی دا وے خدا انویزیبل ہے. انویزیبل کو ان ایگزسٹنس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. وہ نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے. جب بھی میں دعا کرتا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، میرے چاروں طرف مجھے کمپلیٹ احساس ہے کہ یہاں فرشتے موجود ہیں، خدا موجود ہے. بالکل مجھے ایسا احساس نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹھ کے میرا منہ دیکھیں. نو نو نو، میرے اندر یہ کمپلیٹ احساس ہے کہ خدا یہاں موجود ہے، اس کا تخت یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کے فرشتے یہاں پہ موجود ہیں. اور بعض کا خدا آنکھیں کھول دیتا ہے. پچھلے چند مہینوں کی بات ہے، میں گاڑی پہ جا رہا تھا اور میں نے اپنی گاڑی کے دونوں طرف 2 فرشتوں کو ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیا. I don't know why I could able to see them. کیا بات تھی، لیکن anyway میں دیکھتا رہا. میں نے بہت انجوائے کیا، بڑی دعا کی. I was extremely blessed. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا، نظر آنا بند ہو گیا. جب آپ خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو ہم کیوں بور ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ خدا یہاں پہ موجود ہے. خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے
موجود ہے. اور کلام میں کیا لکھا؟ اپنے فیلنگز کے ساتھ نہیں چلنا. کلام میں کیا لکھا؟ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے. وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ تم خدا کی جو ہے حضوری کو محسوس کرو گے تو وہ تمہیں آزاد کرے. نہیں، احساس فیلنگ کی بات نہیں ہے. تم سچائی کو جانو گے، اس کا علم جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے. فرائیڈے کی عبادت کو رات کو جب ہم بیٹھے تھے تو ہم نے فیل کرنا شروع کیا کچھ دیر کے بعد کہ کوئی انوائنٹنگ نہیں فیل ہو رہی، کوئی مزہ نہیں محسوس ہو رہا. جو وہاں پہ تھے وہ جانتے. میں نے کہا یار کوئی مزہ سا نہیں آ رہا. بیٹی شاہدی کہنے لگی لگتا ہم نے جو شیلے گیت ہیں ہم نے بڑے جو ہے نا وہ دوائیا سے گیت گائے ہیں، اس لیے ایسا ہو کہ چلو جو شیلے گیت گاتے ہیں. تو بات فیلنگز کی اصل میں ہے نہیں ہے. تم سچائی you will know the truth. وہاں پہ یہ نہیں لکھا you will feel the truth and truth will set you free. No. فیلنگ کی بات نہیں. you will know. آپ کو سچائی کو جاننا ہے. جب آپ سچائی کو جانیں گے تو سچائی جو ہے وہ آپ کو آزاد کر دے گی. بہت سی باتیں ہیں لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ خدا مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اس نے ہمیں پریولیج دی. کچھ بھی زمین پہ وہ کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے ہم اس میں پارٹیکر، ہم اس میں حصے دار. خدا نے بنی اسرائیل کو لے کے آنا ہے نکال کے مصر سے. تو کلام میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے ملاقات کی اور کیا کہا؟ میں اترا. خدا رب الافواج اترا ہے. تو موسیٰ میرے جیسا آپ کے جا کے تھا کہ تو خدا ہے اترا ہے تو جا کے لے کے فرعون کی کیا جرات ہے کہ بنا دے. He need a man. خدا اترا ہے لیکن وہ اتر کے موسیٰ کے پاس کیا ہے. موسیٰ کہہ رہا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. اور خدا کے کلام میں لکھا اگر میں خدا جو ہے اس نے موسیٰ کو جھڑکا، غصہ کیا. خدا جتنا مرضی غصہ کر لے خدا کو موسیٰ کی ضرورت ہے. موسیٰ جتنا مرضی انکار کر لے یہ ڈسگریس ہے خدا کی. خدا اسے معاف کر رہا ہے بیکاز ہی نیڈ. خدا کو اس کی ضرورت ہے. خدا ان کو نکال کے لے آیا. پیچھے فرعون ہے، آگے بحر کلثم ہے، پریشان ہے. خدا وہاں ہے، اوپر جو ہے وہ بادل کی صورت میں یا رات ہے تو آگ کی صورت میں. اور جب وہ پیچھے فوج آ گئی تو لکھا ہے وہ آگ کا جو اوپر گولا چلتا رہتا تھا وہ فرعون اور اسرائیلیوں کے درمیان چلا گیا تاکہ وہ آ کے ان کو قتل نہ کرنے لگ جائے. خروج 14 باب. تو خدا وہاں موجود ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. لوگوں نے وہاں پہ لکھا ہے بولنا شروع کر دیا موسیٰ تو ہمیں لے آیا ہے. وہاں پہ کیا قبریں نہیں تھیں؟ ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں نہ لے کے جا. پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. خدا موجود ہے، آگ موجود ہے، قدرت موجود ہے. وہ ان کو روک رہا ہے کہ وہ قتل نہ کریں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے باوجود موسیٰ نے خدا سے کہا خدا اب کیا کرنا ہے؟ God need a man. اس نے کہا تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، ہاں جی تو بڑھا کہے یہ سمندر رستہ دے. لاٹھی کو بڑھانا موسیٰ کا کام ہے، پانیوں کو 2 ٹکڑے کرنا خدا کا کام ہے. خدا پانیوں کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے کوئی انسان کہے خدا کے نام سے کہ تو 2 ٹکڑے ہو جا. وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اور وہ اس میں سے گزر کے آگے نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو فرعون کی فوج ہے وہ بھی بیچ میں آگے ہمارے پیچھے آ رہی ہے. موسیٰ نے کہا خدا یہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. پانی ابھی بھی ویسے کھڑا ہے. یہ پانی جس کو موسیٰ نے کھڑا نہیں کیا تھا اب موسیٰ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتا. پانی خدا نے کھڑا کیا تھا، خدا ہی اسے واپس لا سکتا تھا لیکن لاٹھی موسیٰ نے بڑھا. خدا نے موسیٰ کو کہا اپنی لاٹھی بڑھا اور یہ پانی واپس آ جائیں گے. اور اس نے اس لاٹھی کو بڑھایا اور پانی واپس جو ہے وہ ایک ہو گئے اور سمندر جو ہے دوبارہ سے
ٹھٹھے مارنے لگا. آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے. خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے. خدا نے آپ کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنے 100 سال سے ابھی بھی ہوتا رہے گا تو میں جو مرضی کرتا ہوں، نو، ایسی بات نہیں. بائبل کا یہ پیغام نہیں ہے. مسیح نے یہ پیغام نہیں دیا. جب مسیح آیا تو کیوں اس نے غصہ کیا؟ کیوں فریسیوں سے؟ وہ لوگوں کو کہتے کہ تم آرام سے بیٹھو، سارا کچھ ہم کریں گے، بس ہماری عزت کرو، ہمیں اوپر کرو، ہمیں یہ کرو. نو، مسیح نے کہا ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. آپ کا کام آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ سب نے کرنا ہے. کلیسیا کی ترقی میری وجہ سے ہوگی. I am a very tiny part of that. کلیسیا کی ترقی آپ کی وجہ سے ہے. کلیسیا میں برکت آپ کی وجہ سے ہے. میں تو گوٹے رگڑ رہا ہوں اتنے سالوں سے، دعا بھی کر رہا ہوں، روزے بھی رکھ. آپ اس کی وجہ سے انسپائر بھی فیل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہیں گے، اگر آدم اور ہوا پھل کھانا ہی چاہتے ہیں تو پھر خدا بھی ان کو نہیں روک سکتا. اگر یہودا اسکریوتی یسوع کو بیچنا ہی چاہتا ہے تو یسوع وہاں موجود ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. You will make the difference. کلام میں کیا لکھا؟ پاسبان کے لیے کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ چرواہے کیا ہے؟ اور باقی کلیسیا کے لیے کہا یہ کیا ہے؟ بھیڑیں ہیں. تو جو بھیڑیں ہیں انہوں نے بھیڑیں پیدا کرنی ہے. چرواہے کا کام بھیڑیں پیدا کرنا نہیں ہے. چرواہے کا کام جو ہے ان کو خوراک دینا ہے، انہیں گرین پاسچرز پہ لے جانا ہے، ہری ہری چراگاہوں پہ لے کے. جب آپ کلام کو سنیں آپ کو کسی ایک بات کی سمجھ لگے اس مضمون کے نیچے جو بتایا جا رہا ہے. دس از مائی جاب، خدا کی طرف سے. سو آپ کی خدا کو ضرورت ہے. خدا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کچھ کریں. وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہے. ہم نے مذہبی نہیں ہونا، اسپرچولی آگے بڑھنا ہے. دیکھیں اسپرچولی کیا چیزیں ہیں، میں کہاں تک پہنچا، میں کہاں تک پہنچی ہوں، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے. جب آپ کریں گے تو بہت کچھ ہوگا. خدا کرنا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے. میرے میں اور آپ میں کمی. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں دعا کوئی بھیک نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا کیا کرنے کو ہے. موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جن کو تم آج دیکھتے ہو پھر کبھی ان کا بتک نہ دیکھو. اس نے اعلان کیا this is prayer. داؤد نے کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جب ہم درستگی سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو prayer is the announcement کہ خدا میرے لیے کیا کر رہا ہے. آپ کی زندگی یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ خدا آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. اور جو نہیں ہو رہا یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم خدا کے لیے کیا نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے ہم لیک کر رہے ہیں. خدا آسمانی باپ مجھے اور اے خدا اپنی اس کلیسیا کو جس میں تو نے مجھے لگایا ہے برکت بخش، گہرے میں لے جا تاکہ یہ گہرے میں جا کے اپنے جال ڈالیں. پترس نے ڈال رہا تھا، کچھ نہیں ہو سکا خداوند، لیکن تیرے کہنے سے اس نے کہا میں جال ڈالتا. تیرے گھر میں تیرے لوگ ہیں، انہیں توفیق دے یہ تیرے کہنے سے جال ڈالیں، اپنی زندگیوں میں تجھے لینے کی کوشش کریں، وہ کریں جو تیرے کلام میں لکھا ہے، تاکہ ہم ایک معجزے کو دیکھ سکیں. یسوع کے نام ہے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس طرح سے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا،
क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन। God bless you all. खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। Thank you very much for coming.